جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ چیف جسٹس کو دھمکا رہی ہے، چیف جسٹس کو ڈرا رہی ہے، سپریم کورٹ پر حملے کر رہی ہے، عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے، ملک کو آئینی بحران میں دھکیل رہی ہے، لہٰذا قوم سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وکلا 2007 والی تحریک کے لیے تیار رہیں، ایک مرتبہ پھر عدلیہ بچاؤ تحریک ضروری ہو گئی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز یہ ساری باتیں 2 مرتبہ کی، ایک مرتبہ وہ صحافیوں سے ملے اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ باتیں کی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو سیاسی بحران بدلا آئینی بحران میں، وہ آئینی بحران بدلا ہے اب عدالتی بحران میں، اور سپریم کورٹ میں عدالتی بحران جاری ہے۔ ججز کی تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم والے سپریم کورٹ کے آمنے سامنے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان الیکشن لڑیں اور جیتیں۔ ایک عمران خان کے لیے، ایک عمران خان کو روکنے کے لیے پورے ملک، پوری جمہوریت، پورے آئین اور پورے نظام کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کئی خبریں سرگرم عمل ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مائنس عمران فارمولے پر تیزی سے کام جاری ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب عمران پر کانٹا لگ چکا ہے، عمران خان اب اقتدار میں دوبارہ نہیں آ سکتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی اور عمران خان کی سزا یقینی ہو چکی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگنے والی، اگر حالات اسی طرح کچھ دن اور رہے، کچھ ہفتے اور رہے تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس جائیں گے، اگلے چیف جسٹس آئیں گے اور فیصلہ دیا جائے گا کہ ملک کی حالات اس قابل نہیں ہیں، لہٰذا انتخابات 8 اکتوبر، مطلب اکتوبر، اور پھر اکتوبر سے آگے سال یا 2 سال اور انتخابات آگے چلے جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ یا قومی حکومت بن رہی ہے مائنس عمران، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ حل کی طرف بڑھ جائے۔ طرح طرح کی افواہیں ہیں۔ بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین آئینی بحران، اور اوپر سے یہ عدالتی بحران۔ چیف جسٹس صاحب نے کل سپریم کورٹ نے سرکولر جاری کیا اور اس سرکولر میں بتایا کہ از خود نوٹس کا اختیار صرف چیف جسٹس کو ہے۔ یہ سرکولر کیوں جاری کرنا پڑا؟ کیونکہ گزشتہ روز 2 دن پہلے، آج سے بلکہ 2 دن پہلے، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے جو بینچ ہے، جو 2-1 سے یہ فیصلہ سامنے آ چکا تھا، جو سنا جا رہا ہے کہ 15 مارچ کو یہ فیصلہ ہوا، اور جو 2 دن پہلے جاری ہوا اس فیصلے میں تھا کہ از خود نوٹس کے کوئی رولز نہیں ہیں، یہ رولز بنائے جائیں۔ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کی اختیار نہیں ہے، چیف جسٹس خصوصی بینچ نہیں بنا سکتے، اور سو موٹیو مطلب از خود نوٹس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا جب تک رولز نہیں بنتے از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کیے جائیں۔ اور ساتھ ہی 2 دن پہلے قومی اسمبلی سے حکمران اتحاد نے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کے لیے قانون سازی بھی کر دی، جو قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، سینٹ سے بھی منظور ہو گئی۔ مطلب اب چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتے، قانون سازی کے مطابق از خود نوٹس لینے کے لیے 3 سینئر جج صاحبان کا ہونا ضروری ہے، یا 3 سینئر جج صاحبان فیصلہ کریں گے کہ از خود نوٹس لینا چاہیے کسی معاملے پر یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں ایک تو بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت پارلیمنٹ ہر مسئلے پر قانون سازی کر سکتی ہے سوائے سپریم کورٹ پر۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے جب بھی قانون سازی کی جائے گی تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کی جائے گی۔ اب آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی
کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت نہیں ہے. 172 نشستوں والی جماعت تحریک انصاف قومی اسمبلی سے باہر ہے، لہٰذا قومی اسمبلی کا مکمل کورم پورا نہیں ہے اور 2/3 اکثریت نہیں ہے. لہٰذا 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے آئین میں ترمیم ہو نہیں سکتی. سینٹ میں 19-20 کے قریب پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حامیوں کے سینیٹرز ہیں، وہ بھی اگر علیحدہ ہو جائیں تو حکومت کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ ترمیم کر سکے. اور ترمیم کے بغیر سادہ اکثریت سے قانون سازی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بیرسٹر علی ظفر کی ایک رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی نہیں ہو سکتی، ترمیم ہو سکتی ہے. یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ جائے گا. ہو سکتا ہے تحریک انصاف اسے لے کر سپریم کورٹ جائے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی ہو نہیں سکتی، انہوں نے قانون سازی کیوں کی، یہ ترمیم کر سکتے ہیں اور ترمیم کے لیے ان کے پاس ممبر پورے نہیں ہیں. لہٰذا جو قانون سازی ہوئی کہ چیف جسٹس کا آج خود نوٹس ختم کیا جائے اختیار، اور جو جسٹس فائز عیسیٰ کے بینچ نے 2-1 سے فیصلہ سنایا کہ جب تک از خود نوٹس کے رولز نہیں بن جاتے از خود نوٹس کے کیسز ملتوی کیے جائیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو 2 صوبوں کا الیکشن کا کیس سن رہے ہیں وہ بھی از خود نوٹس کیس ہے. لہٰذا اسی تناظر میں گزشتہ روز سپریم کورٹ نے سرکولر جاری کیا چیف جسٹس صاحب کی منظوری کے بعد کہ یہ چیف جسٹس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں. لہٰذا جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ختم ہوا، اور جو چیف جسٹس کا از خود نوٹس کے اختیار کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تھی وہ بھی ڈاؤٹ میں، شک میں پڑ گئی. اب اس کا کیا بنے گا یہ آگے سپریم کورٹ میں ایک اور کیس چلنے کا منتظر ہے. ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز سماعت میں انہوں نے بہت اہم ریمارکس بھی دیے. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک جج کو سزا دوں. ججز کے بارے میں بات کریں گے تو میرا سامنا کرنا پڑے گا. یقیناً وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی بات کر رہے ہوں گے جن کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے. عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ججز کو سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کچھ معاملات میں ابھی بھی متحد ہے. اہم عہدوں پر لوگ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کچھ ملاقاتیں کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے پیر یعنی 2 دن بعد پیر یعنی سوموار کو سورج جب نکلے گا تو اچھی خبر لے کے آئے گا. لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس فل کورٹ بنا دیں 2 صوبوں کے الیکشن پر، جو نواز شریف کا بھی مطالبہ ہے، مطلب مسلم لیگ کا بھی مطالبہ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ ہے، وکیلوں کا بھی مطالبہ ہے. اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ ہو یا فل کورٹ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کیوں نہیں کرائے جا رہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک جسٹس شاہد وحید کے فیصلے پڑھیں. جسٹس شاہد وحید نے اچھا اختلافی نوٹ لکھا. یہ اس اختلافی نوٹ کی بات کر رہے تھے جو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی میں کے 3 رکنی بینچ میں جسٹس شاہد وحید بھی تھے، جسٹس امین الدین تھے اور جسٹس فائز عیسیٰ تھے. تو جسٹس امین الدین اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک طرف ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا 2-1 سے کہ چیف جسٹس از خود نوٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، آئینی حیثیت نہیں، اور چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں، اور جب تک رولز نہیں بنائے جاتے از خود نوٹس پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ملتوی کیے جائیں. شاہد وحید صاحب نے جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ لکھا، خوبصورت الفاظ لکھے کہ اس کیس جس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں یا یہ فیصلہ کیا ہے، اس کیس کا ان ریمارکس سے تعلق ہی کوئی نہیں. وہ کیس تھا حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے کا، اس میں کہاں سے آ گیا یہ از خود نوٹس اور یہ سارا فیصلہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو اختیار ہے از خود نوٹس کا، لہٰذا میں فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس چلا اور کیس چلنا بھی جج کے خلاف ایک طرح کی سزا ہوتی ہے. پھر یہاں اسی دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ میں
ریمارکس کے دوران آپ دیدہ بھی ہو گئے، ان کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں، اتنی تنقید جو ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ پر ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ٹیکس کا معاملہ ہے، کسی جج صاحب کے خلاف اگر ٹیکس کا معاملہ ہے تو متعلقہ افسر کو کہیں کہ ٹریس کرے، ٹیکس معاملے پر میں جج کا ٹرائل کیسے کروں؟ انہوں نے پرانا حوالہ بھی یہ دیا کہ جسٹس اقبال حمید الرحمن کو میں نے استعفے سے روکا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مرحوم باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج پارلیمنٹ میں جو گفتگو کر رہے ہیں، جن کو عزت مل رہی ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں، یاد رہے وہ کل قید میں تھے اور کل انہیں غدار سمجھا جا رہا تھا، اور اس لیے ان کو عزت دی جا رہی ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو عزت دی جائے اور بے جا تنقید نہ کی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تھا سیاسی بحران اس ملک میں، جس کو پی ڈی ایم نے، الیکشن کمیشن نے اور گورنرز نے بدلا آئینی بحران میں، اور پھر اس کو آگے مسلم لیگ نے بدلا عدالتی بحران میں، اور اب ہم دن بدن عدالتی بحران میں دھنستے جا رہے ہیں اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ملک جو پہلے ہی گھٹنوں پر آیا ہوا ہے، ایک عجیب بے یقینی کی فضا میں ہے، عجیب بے چینی ہے، عجیب نفرت اور تقسیم پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف۔ اللہ میرے ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔